ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بعد الفتن والصلاة والسلام وتحية والإكرام سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المجهود مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال الإمام الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم پہلے مسئلہ کے لیے امام حسین علیہ السلام کا وفات جسے میں نے عشرہ محرم کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا تقریباً جو لوگ روز اول سے مجلس میں شریک ہیں وہ اس خط کے جملے سے بھی آشنا ہیں اور اس کے مضمون سے بھی باخبر ہیں۔ کیا کہا مولا نے؟ انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تمہیں اللہ کی کتاب اور سنت نبی کی طرف بلا رہا ہوں۔ کیوں بلا رہا ہوں؟ وَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ عُمِيتَتْ، اس لیے کہ سنت کو مار دیا گیا۔ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، اور بدعتوں کو زندہ کیا گیا۔ ان تسمعوا قولی، اگر تم میری بات سنو گے، وَتُطِيعُوا أَمْرِي، اور میرے حکم پر عمل کرو گے، أَهْدِكُمْ إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ، تو میں تمہیں سیدھے راستے کی، کامیاب راستے کی ہدایت کر دوں گا۔ مسلسل آپ کے سامنے پیغام کربلا اور انا من حسین کے عنوان سے کچھ معجزات بیان ہوئے، انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے آج بیان کرنا ہے۔ میں نے اس جملے کو بارہا آپ کے سامنے دہرایا کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں عزادار امام حسین بنایا۔ ہمیں اپنے والدین کے، ماں باپ کے قدم کو چومنا چاہیے
کہ انہوں نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا جو عزادار حسین ہے۔ کتنی عظمت ہے، کتنی اہمیت ہے، یہ کل بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہو رہا کہ ایک دو باتیں بیان کروں گا۔ یہ محرم کا مہینہ علماء روایات یہ کہتی ہے کہ جتنا ہو سکے اس مہینے میں حسین اور اصحاب حسین کا تذکرہ کرو، جتنا ہو سکے۔ 8ویں امام کا دور ہے، امام رضا علیہ السلام کا۔ جانتے ہیں امام کی کیفیت کیا ہے؟ ماہ محرم میں جب جو ہے وہ محرم کا چاند نکلتا تھا تو امام جب بازار میں آتے تھے اور لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا تو زمین سے خاک اٹھاتے تھے اور اپنے سر پہ ڈالتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے مولا کیا بات ہے، کیا ہو گیا ایسا، کیا پریشانی ہے؟ تو کیا کہتے تھے؟ وہ دن آ گئے جس میں میرے جد کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، گھر میں نہیں بازار میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا جانتے ہیں جسے ہم نے پہنچانے میں تھوڑا دیر کر دی لوگوں نے بھلا دیا، جس چیز کو ہم نے پہنچانے میں تھوڑی دیر کر دی۔ اب تو ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ہمارے جوان، ہمارے بزرگ ان سب چیزوں کی طرف جو ہے وہ آگاہ ہیں، ورنہ بتائیے پہلے کس کے گھر میں جو ہے وہ غدیر بنائی جاتی تھی؟ یہ کربلا وجود میں آئی غدیر کو بھلا دینے کی وجہ سے، اس لیے اماموں نے اتنا اہتمام کیا۔ جب ریان آتے تھے امام کی خدمت میں تو مولا کیا کہتے ہیں، ابن شبیب تم جانتے ہو یہ کون سے ایام ہیں؟ ریان کہتے ہیں ہاں مولا جانتا ہوں، محرم کا مہینہ ہے، کب کا مہینہ ہے؟ تو مولا کہتے تھے نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جاہلیت کے دور میں بھی جنگ اور قریزی حرام تھی۔ کس دور میں؟ جاہلیت کے دور میں، یعنی جہاں ایک جانور کے لیے 40 سال جنگ ہو رہی ہو، جو انسانیت سے بہت نیچے ہوں، جن کے اندر انسانیت پائی نہ جاتی ہو، ان کے یہاں بھی یہ اہتمام تھا کہ محرم میں نہ جنگ کرتے تھے نہ قریزی کرتے تھے۔ محرم کو محرم کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جنگ اور قریزی حرام ہے۔ کیسے یہ مسلمان تھے؟ یہ مسلمان نہیں، مسلمان نما لوگ تھے جنہوں نے اس عظیم مہینے میں نوازِ رسول کو شہید کیا۔ پھر کیا کہتے ہیں مولا؟ یا ابن شبیب ان کنت باقیا للشیء فابق للحسین، اس مہینے میں اگر کسی بھی چیز پر رونا آئے، کسی بھی چیز پر گریہ کرنے کا دل کرے تو حسین کا رونا، حسین پر گریہ کرنا۔ کیوں اتنی عظمت ہے کربلا کی؟ کیوں اتنی جو ہے زیادہ جو ہے تاکید ہے؟ روایتیں بہار العلماء میں 46 حدیث علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے، فضیلت عزا، فضیلت آخو، گریہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خاص امتیاز خداوند عالم نے کربلا اور امام حسین کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ 10ویں امام کا دور ہے، آپ بیمار ہوئے، کچھ لوگوں کو بلایا اور کہا جاؤ کربلا قبہ حسین کے نیچے میری صحت کے لیے دعا کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام نہیں، خود امام ہے۔ تو کیا امام اگر خود چاہیں تو اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ خود امام ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو بھیجا جاؤ کربلا قبہ حسین کے نیچے میری صحت کی دعا کرو۔ مولا آپ خود امام ہیں، کربلا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حسین کا خدا سے کچھ خاص رابطہ ہے۔
خدا سے بہت خاص رابطہ ہے. سوچے رابطہ کیا ہے؟ حسین خود خاص، جس زمین پر آئے وہ بھی خاص، جن افراد کے ساتھ آئے وہ بھی خاص. اتنی خصوصیت ہے کربلا میں. لیکن ہم نے کیا دیکھا؟ بس ایک جملہ ہم نے کیا دیکھا؟ کربلا محدود، وقت محدود، افراد محدود. بھائی کربلا کتنی؟ ایک یہی تو ہے کربلا کا. وقت کتنا ہے؟ 4 گھنٹے 5 گھنٹے جنگ چلی، اس سے زیادہ تو نہیں چلی. افراد 72 ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. اتنی محدودیت کے بعد بھی کربلا کا امتیاز یہ ہے کہ پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے. اتنی محدودیت کے بعد کربلا کا امتیاز یہ ہے کہ پوری کائنات میں چھائی ہوئی ہے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عظمت کربلا کے اوپر کہ عظمت کربلا ہے کیا؟ عظمت کربلا یہ ہے کہ کربلا ایک ایسا سورج ہے جسے کبھی غروب نہیں. کربلا ایک ایسا سورج ہے جسے کبھی غروب نہیں. ایک سنی اہل سنت کے دانشور ہیں، بہت حسین جملہ کہا انہوں نے کہ ہر انسان جو بھی دنیا میں آتا ہے اس کے لیے 2 دن ہے. سوچو چاہتا ہوں کیا ہے حسین؟ ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے اس کے لیے 2 دن. پہلا دن وہ جس دن وہ دنیا میں آتا ہے یعنی اس کی ولادت کا دن، اور دوسرا دن وہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے یعنی اس کی وفات کا دن. اب اس کے بعد جو انہوں نے جملہ کہا لیکن حسین اس شخصیت کا نام ہے جس کے لیے ایک ہی دن ہے. جو بھی دنیا میں آتا ہے 2 دن ہے، ایک اس کی ولادت کا، ایک اس کی وفات کا. لیکن حسین اس ذات کا نام ہے جس کے لیے ایک ہی دن ہے. وہ دنیا میں آئے تو ضرور لیکن دنیا سے گئے نہیں. حسین آج بھی زندہ اور سلامت ہے. کل میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ دیکھیں حسین ابن علی اس ذات کا نام ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا بھی ذرہ برابر بھی اگر کوئی حسین کے لیے کام کرتا ہے تو مولا سے بلاتے نہیں. کل میں نے آپ کے سامنے 2-3 مثالیں پیش کی. شہید حججی، محمد رضا شفیع، قاسم سلیمانی، جتنے یہاں جوان بیٹھے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں شہادت سے پہلے قاسم سلیمانی کو آپ کتنا جانتے تھے؟ کتنا جانتے تھے؟ آپ نے کب جانا؟ شہادت کے بعد. کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہی وہ شخصیت تھی جس نے سیریا میں روضہ زینب کو بچا لیا. اور جب داعش کربلا میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اب ہم نجف میں جو ہے روضے پہ ہم سب قبضہ کریں گے اور کربلا میں امام حسین کے روضے پہ قبضہ کریں گے، اور عراق کی گورنمنٹ نے جب قاسم سلیمانی کو بلایا ہے تو آنے کے بعد صرف پہلا جملہ یہ کہا، ان کا کہنا یہ ہے ہم روضہ علی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہم روضہ امام حسین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو بھرے مجمع میں میٹنگ ہال میں قاسم سلیمانی نے بس ایک جملہ کہا، گھبراؤ نہیں. جب ان کے ماں باپ اپنی حکومت میں رہنے کے بعد عزاداری اور کچھ روضے کا نہ کر سکے تو ان کی کیا مثال ہے کہ روضہ حسین پر حملہ کر سکے. کیا بابا حکومت پر تھے، سب کچھ ان کے پاس، لیکن روضوں کا کچھ نہ کر سکے. کربلا کے راستے پہ چلنا آسان ہے لیکن راستے کو اتنا پرسکون بنا دینا کہ چلنے میں کوئی ڈر محسوس نہ ہو، اسے قاسم سلیمانی کہا جاتا ہے. یہ اتنا
خادم حسین، یہ ہے حسین کے خادم، ایسی خدمت، مر کے چلے گئے لیکن اپنا رشتہ حسین سے جوڑ لیا تو آج بھی زندہ ہے. اپنا رشتہ جوڑ، اپنے آپ کو حسین سے قریب کر کے دیکھو. اب یہ ایک چھوٹی سی بات آپ کے لیے، محمد رضا شفیع کون ہے؟ یہ 16 سال کا ایک جوان، عظمت پہچانے. میں نے کئی مرتبہ کہا کہ عزادار حسین ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. عظمت پہچانے 16 سال کا جوان ہے. جب عراق اور ایران کی جنگ ہوئی تو اس بچے کو جو ہے اسیر کر لیا گیا. اسیر کرنے کے بعد عراقی جیل میں نہیں ڈالا گیا. 3 دن کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. 16 سال کے بعد توجہ کہتا ہوں کہ جو حسین سے اپنے آپ کو مربوط کر لے وہ کہاں ہوتا ہے. 16 سال کے بعد جب جنازوں کا تبادلہ ہوا کہ یہ ان کے جنازے انہیں واپس کریں گے اور یہ جو ہے وہ ان کے جنازے انہیں واپس کریں گے، تو اب شہید کی ماں کا کہنا ہے کہ جب محمد رضا شفیع کی باری آئی کہ اس جنازے کو واپس بھیجا جائے، جانتے انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ اس جنازے کو 3 مہینہ دھوپ میں چھوڑو تاکہ جنازہ پہچان میں نہ آئے. 3 مہینے تک مسلسل دھوپ میں جنازہ پڑا رہا لیکن جنازے میں کوئی فرق نہیں پڑا. میں علت بیان کروں گا کیوں. پھر سردار کہتا ہے کہ کیمیکل ڈالو، جنازے کو خراب کرو، اتنا خراب کرو کہ پہچان میں نہیں آنا چاہیے جنازہ کس کا ہے. کیمیکل ڈالا گیا، جنازے میں کوئی فرق نہیں پڑا. جب یہ جنازہ لوٹ کے آیا، پلٹ کے آیا ماں کے پاس، تو لوگ ماں کے پاس آئے، کہا یہ بتائیے 3 مہینہ جنازہ دھوپ میں پڑا رہا، کیمیکل ڈالا گیا لیکن اس جنازے میں کوئی اثر کیوں نہ ہوا؟ ایسا اس بچے نے کیا کیا کہ خدا نے جسم کو سالم رکھا، جنازے کو خراب نہیں ہونے دیا؟ کہ 4 کام ایسے تھے جو اس نے اپنے بچپنے سے کیا. پہلا، نماز کبھی چھوڑی نہیں. 4 کام ایسے ہیں جو بچپنے سے کیا. کہا بچپنا ہے، نماز واجب نہیں ہوئی لیکن کبھی نماز چھوڑی نہیں. اگر کسی وقت نماز چھوٹ جاتی تھی، کھانا چھوڑ دیتا تھا، پانی چھوڑ دیتا تھا، رات بھر روتا تھا کہ نماز چھوٹی کیوں. یہ ایک صفت. دوسری، کبھی غسل جمعہ نہیں چھوڑا. کبھی غسل جمعہ نہیں چھوڑا. تیسری کمال، تیسری صفت کیا؟ کہ ہمیشہ زیارت عاشورہ پڑھتا رہا. ہمیشہ زیارت عاشورہ پڑھتا رہا. اب تو 4تھی صفت ماں نے بیان کی. کہا اس بچے کی خاصیت یہ تھی کہ جب بھی حسین کے نام کی مجلس وقع ہوتی تھی، مجلس میں جاتا تھا، جب ذاکر مسائل پڑھتا تھا اور آنکھوں سے آنسو گرتے تھے تو ان آنسوؤں کو اپنے بدن پہ مل لیا کرتا تھا. یہ ان آنسوؤں کا کمال ہے کہ ہر آنسو با معرفت ہو تو دشمن لاکھ جنازہ مٹانا چاہے مٹا نہیں سکتا. کمالات، یہ امتیازات آج بھی باقی ہیں. بس ہمیں اپنے آپ کو حسین سے قریب کرنا. کتنے عظیم ہیں امام. ہم کیا روایت کے جملے ہیں کہ زمین سے زیادہ آسمان والے حسین کو پہچانتے ہیں. زمین سے زیادہ آسمان والے. اور فرشتے جب آپ مجلس سے وقع کرتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں فرش عطا پر، اور جب یہ پلٹ کے جاتے ہیں تو جو دوسرے فرشتے زمین پر آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں یہ بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو، کہاں سے
تمہارے تو جو خوشبو آ رہی ہے وہ کہاں کی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر مجلس حسین سے آ رہے ہیں۔ پہچانے اپنی فرش ازا کی اہمیت کو سمجھیں۔ کیا ہے فرش ازا؟ کہا زمین پر ہم بھی گئے تھے لیکن ہمارے اندر تو وہ خوشبو نہیں ہے۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا ہم زمین پر حسین کی مجلس سے فرش ازا سے آ رہے ہیں۔ یہ جو خوشبو ہے یہ فرش ازائے امام حسین کی خوشبو ہے۔ وہ فرشتے جانتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہم بھی جائیں گے زمین پر، ہم بھی جائیں گے زمین پر۔ کیوں؟ کہا وہ خوشبو چاہیے۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں آپ جانے سے کیا فائدہ، مجلس ختم ہو گئی ہوگی، امام بارگاہ بند ہو گئے ہوں گے، کہا نہیں پھر بھی جائیں گے۔ وہ واپس آتے ہیں، امام بارگاہ بند ہے، اپنے پروں کو امام بارگاہ کی دیوار سے مس کرتے ہیں، اپنے پروں کو امام بارگاہ کی دیوار سے مس کرتے ہیں۔ اور جب یہ پلٹ کے پھر آسمان پر جاتے ہیں تو جو فرشتے پہلے آ چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ارے تم بھی وہی خوشبو لے کے آئے جو ہم لے کے آئے تھے، تم بھی وہی خوشبو لے کے آئے جو ہم لے کے آئے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ جو انسان مجلس حسین میں شریک ہونے والا ہے، میں نے کل بھی کہا تھا اس کی دو کیفیت ہے، ایک تو ہے جو فرش ازا پر بیٹھے ہیں، ایک تو ہے جو باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ جو باہر ہے اسے ثواب نہیں ملے گا، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے اگر فرش ازا کی خوشبو چاہیے تو باہر چھوڑ کے فرش ازا پہ آنا پڑے گا۔ اگر فرش ازا کی خوشبو چاہیے تو پھر فرش امام حسین نعدوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی، میں تمہیں کتاب خدا اور سنت نبی کی طرف بلا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت کو مار دیا گیا، بدعت کو ایجاد کیا گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں سنت پیغمبر کو کیسے پامال کیا گیا اور بدعتوں کو کیسے ایجاد کیا گیا۔ یہ تاریخ کا ایسا سانحہ ہے، ایسا چیپٹر ہے کہ اگر اسے بولا جائے تو کافی وقت چاہیے۔ ایک جملہ کہتے ہیں نا جب بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی۔ تو اگر ہم یہ دیکھنے لگے کہ یہ سنتیں کیوں ماری گئیں، بدعتیں کیوں ایجاد کی گئیں، تو بہت دور تک جانا پڑے گا۔ لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہتا، بس ایک لفظ اور میں اپنے بیان کو آگے بڑھوں۔ سنت کو مارا گیا کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں اگر سنت پیغمبر پہ عمل ہوتا رہا تو ہمیں پوچھے گا کون؟ آپ جانتے ہیں دین اسلام کیا ہے؟ اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے پیغمبر نے کتنی محنتیں اٹھائیں، کتنی مشقتیں اٹھائیں۔ کوڑا پھینکا گیا، کانٹے بچھائے گئے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، ساری چیزیں۔ حد یہ ہے کہ خود پیغمبر کے زمانے میں نہ جانے کتنی مرتبہ پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، کیوں؟ تاکہ یہ دین نہ پہنچے۔ لیکن پیغمبر نے دین پہنچایا، لوگوں تک دین کو پہنچایا۔ اب جو اس سلسلے کے ہیں جنہیں یہ پسند نہیں کہ دین آگے بڑھے، انہوں نے چاہا کہ اس دین کو
مٹائیں، سنت کو برباد کر کے بدعت کو ایجاد کریں. بس ایک بات، کیسے ایجاد کی؟ کیا نماز بند ہو گئی؟ کیا ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھا گیا؟ کیا حج پر لوگ نہیں گئے؟ کیا زکات نہیں دی گئی؟ یعنی سب کچھ تھا. پھر سنت کو مارا کیسے؟ کہا سنت کو مارا ایسے کہ لوگوں کے اندر سے جرأت کو ختم کر دیا. میں نے کہا تعلیم اگر کھولی جائے تو بہت وقت چاہیے اس کو واضح کرنے کے لیے. آپ کے سامنے ساری باتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، احکام شرعی ہے، لیکن لوگوں سے جرأت کو سلب کر دیا. کہا اگر تم سنت کے موافق ہو تمہیں قتل کر دیں گے. کسی کو پیسے سے خرید دیا، کسی کو قتل کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہ ہٹیں گے نہیں ہم اپنی سنت کو مارنے کے بعد بدعت ایجاد نہیں کر سکتے. بدعت ایجاد کر نہیں سکتے. اب آپ سوچئے نماز ہے، روزہ سب کچھ ہے، لیکن لوگوں سے جرأت کو سلب کر لیا. ایک مثال کیسے سنت کو مارا اور بدعت ایجاد کی گئی. ایک مثال، جمعے کی نماز بدھ کو ہوئی یا نہیں؟ صحیح تھا یا غلط؟ کام تو غلط ہے نا. لیکن میں نے پہلے کہا کہ کیسے سنت کو مارا گیا اور بدعت کو ایجاد کیا گیا. لوگوں سے جرأت کو سلب کر لیا. جمعے کی نماز بدھ کو ہوئی لیکن کوئی بولنے والا نہیں کہ تم نے غلط کیا. صبح کی نماز 2 کے بجائے 4 پڑھائی گئی. کسی نے بولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب بدعت ایجاد کی جا رہی تھی 2 کے بجائے 4. مسجدوں میں شراب پی گئی لیکن لوگوں میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ بول سکے، ٹوک سکے. یعنی امت مر چکی تھی اور جب امت مر جائے تو اسے زندہ کرنے کے لیے کسی حسین کی ضرورت ہوتی ہے. امت مر چکی ہے. جمعہ کی نماز بدھ کو، صبح کی 2 کے بجائے 4، شراب خوشی کا دور، سب کچھ کھلے عام، لیکن کسی میں بولنے کی ہمت نہیں ہے. کیا گھبراؤ نہیں، اگر امت مر چکی ہے ہم اسے زندہ کریں گے، ہم دوبارہ اپنی زمین کو بیدار کریں گے. تھوڑی دیر رک جاؤ، کربلا نمودار تو ہونے دو. یہ کربلا سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھا دی گئی، 2 کے بجائے 4 پڑھا دی گئی. لیکن جب کربلا واقع ہو گئی ہے کسی امام میں ضرورت کہ کوئی بھی امام اپنی نماز میں کھڑا ہونے کے بعد کسی ایک سورے میں کوئی ایک آیت غلط پڑھا کے دکھائے، پیچھے سے معمومین ٹوک کے بتاتے ہیں وہ کربلا سے پہلے کا اسلام تھا کہ کربلا کے بعد کا اسلام ہے. کیسے سنت کو مارا، کیسے بدعت کو ایجاد کیا، لوگوں سے جرأت کو سلب کر لیا. لیکن انہیں حسین نے وہ لوگوں میں طاقت دے دی کہ اب کسی میں یہ جرأت نہیں کہ کوئی سورے کی ایک آیت غلط پڑھ کے چلا جائے. ایک آیت پیچھے یہ معمومین ٹوک کے بتاتے ہیں اب یہ وہ اسلام نہیں ہے، یہ حسینی اسلام ہے. یہ کربلا کے بعد کا اسلام ہے. اب یہاں شریعت کے نام پہ بدعت ایجاد نہیں ہو سکتی. ہم ٹوک کے بتائیں اتنا اثر، اتنا جذبہ امام حسین کی شہادت نہیں. آپ سوچیں یہ ہمارے جوان سامنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. آج کی مثال، مجلس کے علاوہ کسی میں اتنی طاقت ہے جو ان سے موبائل لے سکے؟ بتائیے. میں بھی اس میں شامل ہوں. مجلس کے علاوہ 24 گھنٹے میں کسی میں اتنی طاقت ہے کہ جوان سے اس کا موبائل 10 منٹ کے لیے لے لے کا نہیں. لیکن یہ مجلس میں 1 گھنٹہ بیٹھے ہیں موبائل کی طرف نہیں دیکھتے.
1 گھنٹہ مجلس میں بیٹھے ہیں لیکن موبائل کی طرف کیوں؟ یہ خود حسین کی تاثیر ہے کہ جب انسان خود کو حسین سے قریب کر لیتا ہے تو حسین تبدیل کر دیتے ہیں. 1 گھنٹے کے لیے اگر ہم حسین سے قریب ہو جائیں تو کتنا اثر. اگر ہم ساری زندگی حسین سے قریب ہو جائیں تو ہم کہاں پہنچے؟ ہمارا مقام کیا ہوگا؟ لوگوں نے بہت کوشش کی، پہلے مٹانا چاہا، جب نہیں مٹا سکے تو انہی کے القابات، انہی کے فضائل کو چرا کے اپنے ساتھ جوڑ لیا. آپ دیکھیں تاریخ میں کتنے لوگ خدا بنے یا نہیں؟ انا ربکم الاعلی، فرعون، نمرود. لیکن انصاف سے بتائیے فرعون کے خدا بننے سے خدا کی خدائی پہ کیا فرق پڑا؟ خدا کی خدائی پہ کیا فرق پڑا؟ وہ خدا رہا، لعنت فرعون پہ پڑتی رہی. نمرود کے خدا بننے سے خدا کی خدائی پہ کیا فرق پڑا؟ وہ خدا رہا، لعنت نمرود پہ پڑتی رہی. اب اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو صفات و کمالات میں جب پیغمبر کے برابر نہ ہو سکے تو اپنی رسالت کا اعلان کروایا نہیں. جھوٹے رسول بنے یا نہیں بنے، لیکن جب بھی رسول اللہ کا لفظ آیا ہمارا ذہن کہاں گیا؟ پیغمبر کی طرف. اور آپ نے ذہن کو چالو کرو بھائی، تاریخ میں بہت امیر المومنین بنے، تاریخ میں بہت امیر المومنین بنے، لیکن جب بھی لفظ امیر المومنین آتا ہے ذہن کہاں جاتا ہے؟ اس کا مطلب جس کا دل چاہے خدا بن جائے، جس کا دل چاہے رسول بن جائے، جس کا دل چاہے امیر المومنین بن جائے، لیکن جب بھی خدا کا لفظ آئے گا ہمارا دماغ ادھر ہی جائے گا. جب بھی رسول کا نام آئے گا ہمارا دل ادھر ہی جائے گا. جب بھی امیر المومنین کا نام آئے گا ہمارا دماغ اسی علی کی طرف جائے گا. عزیزو، اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے، جھوٹوں کے چہرے سے نقاب کو ہٹانے کے لیے حسین کربلا آئے. سچے ہیں وہ سچے ہیں، جھوٹوں کے چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے حسین بن علی کربلا. اور یہ اعلان کیا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. حسین ہدایت کے چراغ، نجات کی کشتی ہے. چھڑے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، چاہتا تھا کہ آج آپ کے سامنے کچھ وہ اعتراض بیان کروں جو لوگ امام حسین اور حضرت علی کے متعلق کرتے ہیں، لیکن اگر میں اس بات کو چھیڑوں گا تو وقت جو ہے میرا زیادہ ہو جائے گا. میں صرف اعتراض آپ کو بتاتا ہوں، کل جواب ہوگا آپ کے سامنے بیان کروں. ایک اعتراض یہ ہوتا ہے، اس حدیث کو ذہن رکھیے گا، کہ کیا ضرورت ہے اتنی عزاداری کرنے کی؟ وہ کام کریے جو رسول کے زمانے میں تھا. رسول نے تو عزاداری نہیں کی تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ ایک. دوسرا، خود ہی مارا ہے خود ہی روتے ہیں، یہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا نا، آپ لوگوں سے بھی کہا جاتا ہوگا. لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ اصل میں اس اعتراض کی علت کیا ہے، کیوں لوگوں نے یہ کہا کہ خود ہی مارا اور خود ہی رو رہا ہے؟ اس کی اصل کہاں ہے، اس کی جڑ کہاں ہے؟ یہ کل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. کیا کہا؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. چھٹے امام کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مولا کیا نجات کی کشتی فقط حسین؟ امام نے کیا جواب دیا؟ کلنا سفن النجات، کلنا سفن النجات، ہم سب نجات کی کشتی ہیں. چھٹے امام جاتے کلنا سفن النجات، ہم سب نجات
सफीनत जद्दी हुसैन औसा व असरा, लेकिन हमारे जद का सफीना सबसे ज्यादा तेज भी है, सबसे ज्यादा वसी भी है। सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा वसी। यहाँ मजहब की कैद नहीं है, यहाँ मिल्लत की कैद नहीं है। कोई भी दरे हुसैन पर आए, तुम आओ, तुम्हारे आने में देर है, हुसैन की अता में देर नहीं है। आओ तो दरे हुसैन पर, आके तो देखो तो हुसैन का सफीना सबसे ज्यादा तेज। लेकिन मेरा सवाल, सफीने की खासियत क्या है? बस ये आखिरी बात, सफीने की खासियत क्या है? सफीना हो हम डूब के चले आए या नहीं, सफीने पे सवार होके मंजिल तक पहुंच जाए। सफीने की खासियत क्या है? मैं एक मिसाल देता हूं अपने छोटे भाइयों के लिए। मुझे इलाहाबाद से भोपाल आना था, हुसैन नजात की कश्ती है ना, मुझे इलाहाबाद से भोपाल आना था, मेरा ट्रेन का टिकट है। मैं स्टेशन पे पहुंचा, ट्रेन आई और मैंने उसे चूमा और जाके मैं बैठ गया। हुसैन नजात की कश्ती है ना, मैंने ट्रेन को चूमा, जाके बैठ गया, ट्रेन चली गई। फिर दूसरी ट्रेन आई, फिर जो है मैंने उसे चूमा, फिर बैठ गया, वो भी चली गई। आप ये बताइए, अगर मैं सुबह से रात तक बैठा रहूं और ट्रेन को फकत चूमता रहूं तो क्या मैं भोपाल पहुंचूंगा? क्या मैं भोपाल पहुंचूंगा? हर अक्लमंद इंसान कहेगा मौलाना इतनी गर्मी तो नहीं थी। हर अक्लमंद इंसान यही कहेगा ना, अभी तो माशाल्लाह से एक दो दिन में बारिश हो जा रही है, फिर क्या हुआ, कितना असर हो गया? भाई हर अक्लमंद इंसान ये कहेगा मंजिले मकसूद तक पहुंचने के लिए कश्ती पर बैठना जरूरी है, ट्रेन पर सवार होना जरूरी है। भाई यही तो हम भी कहते हैं, हुसैन नजात की कश्ती है। अगर तुम्हें मंजिले मकसूद तक जाना है तो कश्ती हुसैन को चूमने से काम नहीं चलेगा, सवार होना पड़ेगा। नजात के लिए कश्ती पर बैठना पड़ेगा। और कश्ती की यह खासियत है कि जब आप कश्ती में बैठ गए तो फिर उसमें आपकी मर्जी नहीं चलती, जो कश्ती चलाने वाला है उसकी मर्जी चलती है कि जैसे हम लेके जाएंगे वैसे चलना पड़ेगा, तब मंजिले मकसूद पे पहुंचोगे। अगर खुद जो है चूचरा करना शुरू कर दिया, ये न समझो कि फकत बैठ जाना कमाल है। बैठे तो बहुत से लोग थे और इतना ज्यादा करीब बैठ गए कि हमें बगल में दफन करना, कहीं और दफन ना करना, लेकिन बगल में बैठना कमाल नहीं। ये हरकत हो तो कश्ती चलाने वाले की, अगर उसके मुताबिक सफर करोगे तब मंजिले मकसूद करोगे। और जो लोग कश्ती हुसैन पे सवार हुए, बहुत लोगों ने कोशिश की कश्ती हुसैन पे सवार होने की, खैमे हुसैन पे दाखिल होने की, कुछ मशवरा दे के कश्ती पे सवार ना हो सके, और कुछ बहुत दूर थे। लेकिन रास्ते में जब कश्ती से मुलाकात हुई तो ऐसा सवार हुए कि शुहदाए करबला में शामिल हुए। इतने ऐसे नाम हैं शुहदाए करबला में, सबको हुसैन लेके तो नहीं चले थे। ज़ुहैर, वहब, हुर, ये शुरू से तो इमाम के साथ नहीं थे, बल्कि हुर तो वो है जिसने हुसैन का रास्ता रोका।
حسین مکے سے کوفہ جانا چاہتے ہیں، لیکن حر کے لشکر نے راستے میں حسین کے قافلے کو روکا۔ حالت کیا ہے حر کے لشکر کی کہ تھوڑی دیر اگر اور پانی نہ ملے تو پورا لشکر پیاس سے مر جائے گا۔ لیکن میرا کریم امام علی اکبر عباس، بیٹا حر کے لشکر کو پانی پلاؤ۔ پورے لشکر کو مولا نے سیراب کیا، پورے لشکر کو۔ جب سب نے پانی پی لیا تو جانتے مولا نے کیا کہا؟ عباس، حر کے لشکر کے جانور بھی پیاسے ہیں، بیٹا علی اکبر جانوروں کو بھی سیراب کرو۔ حسین کو دشمن کے جانور کا اتنا خیال ہے۔ یہ کیسے انسان تھے کہ نواز رسول 3 دن کا بھوکا و پیاسا رہا، کسی نے ایک قطرہ آب نہیں دیا۔ بچے پیاس سے جاں بلب ہیں، تڑپ رہے ہیں، التش التش کی صدائیں بلند ہیں، ہائے پیاس مارے ڈالے، ہائے پیاس مارے ڈالے۔ یہی وہ صدا تھی جس نے حر کو دشمن کی صف سے نکال کے حسین کی طرف بھیجا۔ شب عاشور حر اپنے خیمے میں ٹہل رہا، بے چین ہے۔ ساری باتیں آپ جانتے ہیں امام نے کیا کہا۔ بے چینی کا عالم، بیٹا آیا، بابا کیا بات ہے، اتنا پریشان کیوں ہے، اتنا مضطرب کیوں ہے؟ کہا آؤ، بیٹے کے کان کو پکڑا، پشت خیمہ پہ آیا، کہا کوئی آواز سنائی دے رہی؟ کہا بابا ہاں، کہا غور سے سنو، کہا ہاں بابا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی آلتش کی آوازیں آ رہی ہیں کہ ہائے پیاس مارے ڈالے۔ جانتے ہو کیا کہتے؟ کہا بیٹا یہ جو حسین کے بچوں کا آج عالم ہے اس کے ذمہ دار ہم، یہ ہماری وجہ سے پیاسے ہیں، اگر ہم حسین کو کھیت کے نہ لاتے تو حسین کے بچے آج پیاسے نہ ہوتے۔ صاحب ریاست کچھ کہتے ہیں کہ کم از کم نہ جانے کتنے 25 یا 30 بچے ایسے تھے جو شب عاشور پیاس کی وجہ سے مر گئے۔ ایسی کیا حر کہتا ہے دیکھو ہم ہی حسین کو گھیر کے لائے تھے، اب میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا بابا میں بھی چلوں، غلام نے کہا میں بھی چلوں۔ یہ 3 افراد کا قافلہ ہے جو حسین کی طرف جا رہا ہے، جو حسین کی طرف جا رہا ہے، لیکن ندامت ایسی ہے کہ حسین سے نگاہیں ملائیں تو کیسے ملائیں، حسین کے پاس جائیں تو کیا کہیں، کیسے کہیں مولا میری ہی وجہ سے آپ کے بچوں کا یہ عالم ہے، ان کی پیاس کی یہ شدت ہے، کیسے جائیں؟ لیکن جانتے ہیں یہ کریم ابن کریم کے بیٹے ہیں، اگر ان کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کیا جائے تو یہ کلیجے سے لگا لیں گے۔ اور چلا، اور آنے کے بعد بعض مقاتل یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے جو اپنا خیمہ بنایا تھا، خیمہ الگ بنایا اور ایک ایک نگہبانی کے لیے جو ہے وہ چھوٹے سے خیمے کو الگ الگ بنایا، جسے کہتے ہیں چوکی۔ ایک پہ جناب عباس کو رکھا اور جو سب سے پہلی چوکی تھی اس پہ جناب زہیر کو رکھا۔ جب حر اس چوکی پہ پہنچے تو زہیر نے کہا حر کہاں جا رہے ہیں؟ حر کہتے ہیں اپنے آقا کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ زہیر نے ایک جملہ کہا حر اگر میرے آقا حسین کے پاس جانا چاہتے ہو تو اپنی تلوار اور اسلحے کو یہیں رکھ کے بغیر اسلحے کے حسین کے پاس جاؤ۔ حر ایک جملہ کہتا ہے زہیر سے، حر نے کہتا ہے زہیر پورے عرب میں کسی ماں نے ایسے بچے کو نہیں پیدا کیا جو حر سے اس کے اسلحے کو ہٹا دے، لیکن یہ حسین کا مسئلہ ہے تو اسلحہ چھوڑ جا۔ اب زہیر نے کیا کہا؟ حر سن، پورے عرب میں کسی عورت نے ایسے بچے کو نہیں پیدا کیا جو زہیر کے رہتے ہوئے کسی ایک انسان کو اسلحے کے ساتھ حسین تک جانے دے۔
عباس کھڑے ہو جاؤ. کہا عباس تم حر کے بیٹے کا استقبال کرو. علی اکبر تم جا کے حر کا استقبال کرو. ایک بندہ غلام کے لیے حسین خود آگے بڑھ گئے. غلام کے استقبال کے لیے حسین خود آگے بڑھ گئے. حر کو کلیجے سے لگا لیا اور لگانے کے بعد اب جو جملہ حسین نے کہا بڑا عجیب جملہ کہا. ایک جملہ کہا اے حر ارے اس عالم میں تم مہمان ہوا ہے کہ حسین کے پاس ایک قطرہ آب نہیں کہ تیری مہمان نوازی کر سکوں. اور حسین کے پاس ایک قطرہ آب نہیں ہے کہ حسین تیری مہمان نوازی کر سکے. کہا مولا مہمان نوازی نہیں چاہیے, بس اگر کرم کرنا ہے تو اتنا کرم کریے کہ مجھے سب سے پہلے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں حر ابھی تو آئے ہو, ابھی آئے ہو, ابھی مرنا چاہتے ہو. کہا ہاں مولا میں سب سے پہلے مرنا چاہتا ہوں. حسین کہتے ہیں ٹھیک ہے حر اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ. لیکن حر جانے سے پہلے کہتا نہیں مولا میں چاہتا ہوں مجھ سے پہلے میرا بیٹا جائے. جانے کرا نہیں امام حسین کو. کہ میں چاہتا ہوں مجھ سے پہلے میرا بیٹا جائے, اس لیے کہیں ایسا نہ ہو باپ کی لاش دیکھ کے بیٹے کا دل پھر جائے اور وہ واپس چلا جائے. کہا میں پہلے بیٹے کو بھیجنا چاہتا ہوں. بیٹا میدان میں آیا, تھوڑی دیر جنگ کرتا ہے. ایک مرتبہ جب گھوڑے سے گرا اپنے بابا کو آواز دی. سوچے وہ صحیح باپ ہے نا, صحیح باپ ہے. جیسے ہی باپ نے بیٹے کی آواز سنی کمر پہ ہاتھ رکھ لیا, بیٹے کے جنازے میں جانا چاہتے ہیں. ارے لڑکھڑاتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کے قریب پہنچے. جیسے ہی قریب پہنچے ایک عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ ارے حسین حر سے پہلے حر کے بیٹے کی لاش میں موجود ہے, سب کو دارو پہ رکھا. ایک مطلب حر طرف گئے, اے مولا ارے آپ کیسے تشریف لائے, میں آ جاتا. حسین ایک عجیب جملہ کہتے ہیں, اے حر ارے جوان کی لاش پر صحیح باپ نہیں آیا کرتا. میں کہوں گا مولا ابھی تھوڑی دیر کے بعد کریئر جوان علی اکبر گھوڑے سے گریں گے, آپ کو آواز دیں گے ارے جوان کا لاشا ہوگا, صحیح باپ ہوگا. شاید یہی وجہ تھی لاشا علی اکبر کو اٹھایا. قمر نے جواب دی. بنی ہاشم کا رخ کر کے کہتے ہیں یا فتیان بنی ہاشم, اے جوانان بنی ہاشم, ارے جوان کا لاشا ہے. سید حسین سے نہیں ہوتا. آگے حسین Gracias.